الحمد لله رب العالمين وبه نستعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. گزشتہ درس میں ہم نے نمازوں کے اول و آخر اوقات دیکھے تھے اور اس کی تکمیل کے بعد ہم نے جو مختلف دو نمازیں ہیں، خاص طور پہ فجر اور عصر کی نماز، اس میں جو اختلاف ہے فقہا کا، اس کے بارے میں تفصیلی دلائل ہم نے دیکھا تھا. نماز جمعہ کے سلسلے میں جو وقت اس کا ہے، اس کے سلسلے میں ہم نے روایتیں دیکھی تھی. اسی طریقے سے وہ اوقات جن میں نمازیں پڑھنا ممنوع ہیں، شرعاً جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا تھا. آج کے درس کا آغاز ہم کرتے ہیں فوت شدہ نمازوں سے. فوت شدہ نمازیں یعنی وہ نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی. چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پہ اگر انسان کی نماز چھوٹ جائے، حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ انسان اگر بھول جائے نماز پڑھنا یا نیند آ جائے، کوئی غفلت طاری ہو جائے، تو ایسے وقت میں اگر نماز چھوٹ جائے تو کیسے ادا کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وقت یعنی یاد آئے اس نماز کا، اسی وقت اس نماز کو ادا کر لینا ہے. اس میں مزید تاخیر نہیں کرنا، اگلے نماز کا انتظار نہیں کرنا. اس سلسلے میں گزشتہ درس میں بھی بات آئی تھی. اس حوالے سے اصل میں ایک بات بتانا ہے. وہ کیا ہے کہ بعض احباب کے پاس ایک خاص قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے جسے قضائے عمری کہا جاتا ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہے قضائے عمری کا؟ قضائے عمری ایک نماز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ قضا کا مطلب قضا، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کو پڑھنا ہے. عمری عمر سے یعنی زندگی میں آپ کی عمر میں جتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں اب تک، ان تمام نمازوں کی قضا ایک ساتھ کرنا ہے. اس کا ثبوت کیا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، صحابہ و تابعین کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اس کو ہمیں دیکھنا ہے. تو بنیادی طور پہ اہل علم نے قضائے عمری کو یعنی گزشتہ جتنے بھی سال ہیں، مثال کے طور پہ ایک انسان 25 سال کی اس کی عمر ہے، مثال 25 سال کی عمر ہے، نماز اس پہ کب فرض ہو گئی تھی؟ جب وہ بالغ ہوا تھا. 14-15 سال کی عمر میں عام طور پہ انسان بالغ ہوتا ہے. تو گویا 10 یا 11 سال تک وہ نماز نہیں پڑھا. اب 25 سال کی عمر میں اس کو یہ خیال آ رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ بھائی میں غلطی پہ ہوں، میں نمازوں کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمازوں کی پابندی وہاں سے وہ شروع کرتا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اب یہ جو پیچھے 10-12 سال کی اس کی نمازیں چھوٹی ہے، کیا ان نمازوں کو ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے؟ کیا وہ ایسا کرے گا؟ اگر کرے گا تو ان نمازوں کا حساب کیسے کرے گا؟ اتنے سال کی جو نمازیں ہیں، 10 سال 12 سال، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں. بڑھاپے میں جا کے خیال آتا ہے، جب ایک پاؤں قبر میں لٹک جاتا ہے تب خیال آتا ہے کہ ارے ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، اب مجھے چونکہ بڑھاپا طاری ہو گیا، موت کسی نہ کسی وقت آ ہی جائے گی، تو اب مجھے نماز پڑھنا چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ خیال آتا ہے کہ گزشتہ جو نمازیں چھوٹی ہے پوری زندگی کی، ان نمازوں کا اب کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس روز قیامت نماز کے بارے میں سب سے پہلا حساب ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کے سلسلے میں. تو کیا کیا جائے؟ کیا ان نمازوں کو دہرانا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ گزشتہ زندگی کی چھوٹی ہوئی تمام نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے. نہ کوئی حدیث اس سلسلے میں ہے، نہ ہی صحابہ و تابعین کا کوئی عمل اس سلسلے میں آیا ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی قول
ہمیں نظر آتا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ گزشتہ زندگی کے چاہے وہ جتنے بھی سال ہو، جتنے بھی مہینے ہوں، ان تمام نمازوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں ایک نیت کے ساتھ ادا کیا جائے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اس کے لیے وقت بھی متعین کیے، جیسے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے، جسے ہمارے بھائی لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، آخری جمعہ، ہاں، اس جمعہ میں کیا کرنا ہے، جمعہ کے بعد یا ظہر نمازوں کے بعد رمضان میں لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ قضاء عمری، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اگر تعداد معلوم ہے کہ اتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو ان تمام کو رکھ کر کے، یا اگر تعداد نہیں معلوم ہے تو جو ظن غالب، آپ کا گمان غالب کہتا ہے کہ ہاں اتنا ہو سکتا ہے، اتنا ہو سکتا ہے میں نے نمازیں چھوڑی ہے، تو ان تمام نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرے گا۔ کیسے؟ نماز شروع کرے گا، اور اس کے سلسلے میں ایسا بھی ہے کہ وہ پوری نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، 8 رکعت یا 12 رکعت یا 17 رکعت، اس طرح کی روایتیں پڑھنے کو ملی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں بھی کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں گے، اور کچھ مخصوص چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے وہ پوری زندگی کی گویا قضا نماز کو ادا کر لیتے ہیں ایک وقت۔ تو نماز کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ انسان زندگی بھر غافل ہے، پورا سال غافل ہے، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سال میں ایک بار جمعۃ الوداع میں آؤ اور کچھ وقت کچھ رکعتیں پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا، پورے سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اگر ایسی بات عوام میں بتلا دی جائے تو پھر یہ تو نماز سے دور کرنے والی بات ہوئی کہ بھائی کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے نماز کو چھوڑنا، آپ زندگی بھر چھوڑ دو، سال بھر چھوڑ دو، اور پھر آخر میں رمضان میں آ کر کے کچھ رکعتیں پڑھ لو، تمہاری پوری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ آسان کر دیا لوگوں نے، شارٹ کٹ بتایا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ دیکھیے، اہل علم نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے، خاص طور پہ یہ جو مروجہ طریقہ ہے لوگوں نے ایجاد کر لیا، کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ملتا ہے یہ سب، یہ اہل علم نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ اتنی نمازیں، ایک تو حساب کرنا مشکل ہے، اگر آپ کو معلوم ہے 5 وقت کی نمازیں میری چھوٹ گئی ہیں، 4 وقت کی چھوٹ گئی ہیں، یا 2 دن سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ کو جتنا یاد ہے آپ اتنی کی قضا کر سکتے ہیں۔ ایک دن کی پوری نمازیں آپ کی چھوٹ گئی، آپ عشاء میں آپ کو وقت ملا، آپ کیا کرتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب عشاء، اس طرح سے آپ پوری نمازیں ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو نمازوں کی تعیین ہے، نمازوں کی جو تعداد ہے وہ معلوم ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا معلوم ہو تو یقیناً وہ ادا کر لے، لیکن جس کو معلوم ہی نہیں ہے تعداد، وہ کیسے حساب کرے گا؟ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات، جو طریقہ رائج ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اہل علم نے اسی لیے اس عمل کو، قضاء عمری کا جو معاملہ ہے، اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ یہ دین کے اندر ایک نئی ایجاد ہے جو دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہ اس کا عمل باطل ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو یہ بدعت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اگر نمازیں انسان کی چھوٹ گئی ہیں، غفلت کی زندگی گزارتا رہا ہے، اور ہوتا ہے اکثریت تو امت مسلمہ کی ایسی ہی ہے، آپ دیکھیے جمعہ کے نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، اور ہمارے پاس 2-2 3-3 جماعتیں ہوتی ہیں، اتنی پبلک ہے، اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی یہاں پہ، لیکن وہی فرض نمازوں میں دیکھیے، ابھی عشاء کی نماز ہوئی، 2 فلور اور زیادہ سے زیادہ تیسرے فلور تک لوگ آتے ہیں، باقی جو جمعہ میں اتنی بڑی تعداد آتی ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ غفلت ہے، غافل ہیں لوگ۔ تو ایسے غافل لوگ اگر انہیں احساس ہو اپنی غلطی کا، اپنی غفلت کا، اور وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ گزشتہ زندگی تو غفلت میں گزری ہے، کئی نمازیں ان کی غفلت میں گزر گئی ہے، وہ ادا نہیں کر پائے ہیں، جن کا حساب اور کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ شریعت بہت آسان ہے، شریعت نے کہا کہ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں ہر اس شخص کو جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔
انسان غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، اسے احساس ہوا اپنی غفلت کا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر سے ایمان میں پوری طریقے سے وہ داخل ہو جاتا ہے، ہاں پوری طریقے سے ایمان اس کے دل میں راسخ ہونے لگتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہاں سے عمل صالح شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کا توبہ کرنا، عمل صالح کا آغاز کر دینا، یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف کر دے گا۔ فرداً ہر نماز پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک قرآن کی آیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ وہ شخص جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب ایک انسان پوری زندگی غفلت میں گزار دیا، لیکن احساس ہو رہا ہے اس کو، اب اس نے توبہ کر لی ہے، خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اپنے عمل پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو پیارے نبی گویا کیا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ توبہ کر لینا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، مطلب گزشتہ سارے گناہ اس کے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے التوبۃ تجب ما کان قبلھا، کہ توبہ جو ہے گزشتہ سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو ڈھانک دیتا ہے۔ تو جتنی بھی نماز گویا چھوٹی ہے، جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں معاف ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور وہاں سے اثر نو نمازوں کا آغاز کر دے، نماز پڑھنے کی پابندی شروع کر دے۔ تو قضاء عمری کا جو مسئلہ ہے، اہل علم نے کہا کہ یہ بدعت ہے اور دین میں نئی چیز ہے، اس کے لیے توبہ کر لینا ہی کافی ہے۔ پوری نمازوں کا یا زندگی بھر کی نمازوں کا حساب کتاب کرنا اور اس کو پھر ادا کرنا اور بعض مخصوص صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس کا کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، ایک انسان یا ایسے علاقے جہاں دن یا رات بہت طویل ہو، بہت لمبی ہو، وہاں نمازوں کے اوقات کیسے معلوم کیے جائیں گے؟ دن اور رات لمبے ہو، وہاں نماز کیسے پڑھیں گے؟ اوقات کیسے معلوم کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث دیکھیں، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ دجال 40 دن، جب وہ آئے گا قیامت سے پہلے، بڑی نشانیوں میں سے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا آنا ہے۔ تو دجال جب آئے گا تو 40 دن اس دنیا میں، اس زمین پہ رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو اس کا پہلا دن جو ہوگا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دجال جب آئے گا 40 دن اس دنیا میں رہے گا، اس کا جو پہلا دن ہوگا اس سرزمین پہ، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے جیسے ہمارے اور آپ کے ایام ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا اس دن 1 دن کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ دن تو ایک ہی ہوا، لیکن کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے 1 سال کے برابر ہے۔ تو کیا ایک دن جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، پورے 1 سال کا جو وہ مرحلہ ہوگا ایک دن کا، کیا اس میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہیں یا کہ 24 گھنٹے کے حساب سے نماز ادا کرنی ہے؟ یہ سوال صحابی نے کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ تم اندازے سے نمازیں ادا کرنا، اندازہ مقرر کر لینا اور اندازے کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 1 سال کا جو دن ہوگا اس میں 24 گھنٹوں کا حساب کیا جائے گا، 24 گھنٹے کے حساب سے ہر نماز ادا کی جائے گی اور اس کا وقت متعین کیا جائے گا۔ ہر نماز کا جو وقت ہوتا ہے 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اس حساب سے وہ وقت متعین کیا جائے گا، اندازہ اس کا لگایا جائے گا جیسے عام دنوں میں نماز کے اوقات ہوتے ہیں یا 2 نمازوں کے درمیان جو فاصلہ عام دنوں میں ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگا کر کے ان دنوں میں جو 1 سال کا ایک دن ہوگا اس میں نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے ابھی کے لیے بھی ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ہماگیر شریعت ہے۔ مطلب لوگ اعتراض کرتے ہیں نا بسا اوقات
کہہ رہے اسلام تو 1450 سال پہلے آیا تھا، اب 1450 سال کے بعد جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کا حل اسلام کے پاس کہاں ہے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ جیسے ایسے علاقے ہیں جہاں اس وقت دریافت نہیں ہوئے تھے، ایسے علاقے جہاں 6 مہینے مسلسل دن ہوتا ہے اور 6 مہینے مسلسل رات ہی رات ہوتی ہے، ایسے علاقے ہیں دنیا کے اندر، ایسے خطے موجود ہیں۔ اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، اس وقت اس سب کا کوئی علم بھی نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی خبر نہیں تھی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ 6 مہینہ دن ہوتا ہے اور 6 مہینہ رات ہوتی ہے۔ تو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی بتاؤ کہ یہ جو 6 مہینہ دن ہے اور 6 مہینہ رات ہے آج کے دور میں جن علاقوں میں، وہاں نمازیں کیسی پڑھی جائیں گی؟ یہ حدیث اس کا جواب ہے کہ اسلام جو ہے یہ وقتی مذہب نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسائل کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث گویا بتا رہی ہے، جس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات پر لمبی مدت تک کبھی لگاتار دن اور کبھی لگاتار رات ہی رات رہتی ہے، نیز 24 گھنٹے میں وہاں زوال اور غروب کا کوئی نظام نہ ہو، انہیں 5 وقت کی نمازیں اندازے سے ادا کرنا ہوں گی۔ یہ حدیث جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا دجال کے آنے کے بعد، تو اس میں حدیث کیا کہتی ہے کہ اس میں اندازے کے حساب سے، اندازے کے مطابق ہر نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو ویسے ہی جو علاقے 6 مہینہ لگاتار جہاں پہ دن ہی دن ہے اور 6 مہینے رات ہی رات ہے، ان علاقوں میں بھی یہ حدیث بتاتی ہے کہ اندازے کے مطابق نماز کا وقت متعین کیا جائے گا، روزے کا وقت متعین کیا جائے گا، اور ان اوقات کی تعیین کے حساب سے وہاں پہ نمازیں ادا کی جائیں گی اور روزے رکھے جائیں گے۔ ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھی جائیں گی اور نمازوں کے درمیان اندازہ کر کے وقت متعین کیا جائے گا۔ ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے، نمازیں اگر مجبوراً فوت ہو جائیں تو اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا ہے کہ فوت شدہ نمازیں، جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہے، تو ان کو کب پڑھنا ہے؟ جیسے انسان کو وہ نماز یاد آئے، سو گیا تھا وہ بیدار ہوا، وہی اس کی نماز کا وقت ہے، بھول گیا تھا یاد آ گیا، وہی اس کی نماز کا وقت ہے، اسی وقت پڑھ لینا ہے۔ لیکن نمازیں چھوٹ گئی ہے تو ان نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے؟ یعنی نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنا ہے، ایک کے بعد ایک۔ مثال کے طور پہ ہم ابھی عشاء کی نماز پڑھے ہیں، عشاء کا وقت ابھی چل رہا ہے، اب کسی انسان کی ظہر کی نماز بھی چھوٹ گئی ہے، عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی ہے، مغرب بھی چھوٹ گئی ہے، اب اسے عشاء کے وقت میں یاد آتا ہے یا عشاء کے وقت میں اسے ٹائم ملتا ہے نماز ادا کرنے کا، وقت ملتا ہے، تو وہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ کیا ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرے گا یا جو نماز کا وقت پہلے موجود ہے اس کو ادا کر لے گا، پھر بعد میں گزشتہ چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ادا کرے گا؟ کیا مسئلہ ہے؟ جی ترتیب، یعنی مثال کے طور پہ ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تکبیر ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے اتنا اور آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، عشاء کے وقت میں عین وقت میں جب نماز شروع ہونے والی ہے تب آپ مسجد میں داخل ہوئے اور گزشتہ نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ پہلے عشاء کی نماز ادا کریں گے یا گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازیں پہلے ادا کریں گے؟ پہلے عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ جی ترتیب ضروری ہے، بعض اہل علم کے نزدیک ترتیب نماز کی ضروری ہے۔ اگر آپ کی 2-3 نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو پہلے آپ کو انہی نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ بعض اہل علم کے نزدیک ترتیب ضروری ہے، اس کے لیے دلیل ہے۔ کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غروب آفتاب کے بعد قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز عصر ادا نہیں کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں نے بھی نماز عصر ادا نہیں کی۔ پھر ہم سب مقام بطحان میں آئے، ایک مقام پہ ہم نے وضو کیا اور غروب آفتاب کے بعد پہلے نماز عصر پڑھی پھر نماز مغرب ادا کی۔ نماز عصر چھوٹ گئی تھی لیکن وقت جو تھا وہ نماز مغرب کا تھا جب پڑھ رہے تھے،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو موجودہ نماز ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض اہل علم اس کے قائل ہیں کہ ترتیب کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ اگر نماز ادا کرنا ہے تو یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے نماز تو کھڑی ہے، بعض روایتیں ایسی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو تو اس وقت جو نماز موجود ہے اس کے سوا کوئی اور نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اور روایت صحیح ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی ہوئی نماز ترتیب کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے، اور دوسری طرف روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو نماز ہو رہی ہے آپ کو پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اس وقت کوئی اور نماز قابل قبول نہیں ہے آپ۔ تو یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے متعارض ہو گئی، تعارض پیدا ہو گیا۔ تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا؟ کوئی جواب؟ ہاں، پہلے جو موجود ہے اس کو پڑھ لیں گے اور چھوٹی ہوئی نماز کے بعد ادا کریں گے۔ ہاں، لیکن حدیث تو کہہ رہی ہے نا کہ جب موجود ہے جو نماز کا وقت ہے تو اس وقت وہی نماز پڑھنا ہے اور چھوٹی ہوئی نماز بعد میں ادا کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف روایتیں بتلاتی ہے کہ ترتیب بھی ضروری ہے، نمازوں میں ترتیب ضرور۔ ایک اور روایت ہے، اس میں تو صرف عصر کی نماز کا تذکرہ ہے، ایک اور روایت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مغرب ہی کا وقت تھا، آپ کی ظہر، عصر، مغرب یہ تینوں نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ غالباً عشاء کا وقت تھا، ظہر، عصر، مغرب تین نمازیں چھوٹ گئی اور عشاء کے وقت میں آپ ادا کر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے ظہر پڑھا، پھر عصر پڑھا، پھر مغرب پڑھی اور پھر عشاء کی نماز آپ نے ادا کی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب ضروری ہے۔ جی، امام پڑھا رہا ہے، وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، لیکن جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ اگر شامل ہو رہا ہے تو اپنی چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کرے گا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ لیکن یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کر کے آپ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کی نماز چھوٹی ہوئی ہے عصر کی، مثال دے رہا ہوں، اور آپ جب مسجد میں آئے تو اس وقت جو نماز ہو رہی ہے وہ مغرب کی ہے، تو اب مغرب کی نماز میں عصر کی نماز 4 رکعت ہے اور مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، تو نماز کی کیفیت بدل گئی۔ اب آپ کیسے 3 رکعت میں امام سلام پھیر دے گا، پھر اس کے بعد آپ چوتھی رکعت ادا کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا اگر آپ عشاء میں آئے مسجد میں، امام صاحب جو ہے عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھا رہے ہیں، آپ کی مغرب چھوٹی ہوئی تھی، آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے، تو پھر آپ 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، کیسے ہوگا معاملہ؟ کیسے ہوگا؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور اچھا خاصا اختلاف ہے۔ بنیادی طور پہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل علم نے کہا، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ نمازیں جو اپنی صفت اور کیفیت کے اعتبار سے سیم ہیں، برابر ہے، ایک دوسرے کے جیسی ہے، تو اس نماز میں آپ گزشتہ چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز، آپ مسجد میں آئیں، عصر کی نماز ہو رہی ہے، آپ کی نماز جو چھوٹی ہے وہ ظہر ہے، دونوں نمازوں کی کیفیت رکعت سیم ہے، کیفیت قرات کے اعتبار سے بھی سیم ہے کہ سری نماز ہے، ہو بہو دونوں نمازیں سیم پڑھی جاتی ہیں، ایک جیسی پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ایسی دو نمازیں جو کیفیت کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے برابر ہو، ایک جیسی ہو، تو ایسے وقت میں انسان جب نماز میں داخل ہوگا تو اپنی گزشتہ چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کا نیت کر کے اس نماز میں، ادا نماز میں داخل ہو جائے گا، امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ نیت کیا ہوگی؟ چھوٹی ہوئی نماز کی قضا ہوگی، ظہر کی قضا ہوگی اس کی، وہ نیت کے ساتھ، اور پھر نماز امام کے ساتھ مکمل کرے گا، پھر عصر کی نماز الگ سے وہ ادا کرے گا۔ تو اگر نمازیں کیفیت کے اعتبار سے سیم ہے، برابر ہے، ایک دوسرے کی جیسی ہے، تو ایسے وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ جو وقت، جس وقت کی نماز ہو رہی ہے آپ اس کو ادا کر لیں امام کے پیچھے، اور پھر چھوٹی ہوئی نمازوں کو بعد میں ادا کر لیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ تو
ہم نے اس چیپٹر میں یہ سمجھا کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو ایک تو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ترتیب کا خیال اس وقت خاص طور پہ رکھنا ہے جب نمازوں کی کیفیت ایک جیسی ہوگی، صفت ایک جیسی ہوگی۔ اگر صفت کے اعتبار سے دو نمازیں میل نہیں کھا رہی ہیں تو جو نماز اس وقت ہو رہی ہے، جس نماز کا وقت ہے، جس نماز کی جماعت کھڑی ہے، اس کو پہلے ادا کر لیں گے اور بعد میں چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کریں گے۔ نماز کے اوقات، ممنوعہ اوقات اور چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا، اس سب کا معاملہ اب ہم نے ختم کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ایک چیز ہے، نیا چیپٹر جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے، جو نماز کے لیے اور نمازی کے لیے شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا پاکی صفائی، پاک صاف ضروری ہے، پاک صاف رہنا، پاکی صفائی۔ اب لباس کا معاملہ کیا ہے؟ سطر کا معاملہ جو ہے، سطر کتنا ہے، جسم کا کتنا حصہ ڈھانپنا نماز میں ضروری ہے، کتنا حصہ کھلا رہے گا تو نماز میں گنجائش ہے کہ نماز ہو جائے گی، یہ اور اس طرح کے معاملات اس چیپٹر کے اندر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نمازی کا لباس کیسا ہو۔ لباس کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت آئی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، اے انسان، مسجد میں حاضری کے وقت، ہر مسجد میں حاضری کے وقت یا ہر نماز میں حاضری کے وقت کیا کرو؟ خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو۔ زینت کی تفسیر اہل علم نے یہاں لباس سے کی ہے، یعنی لباس پہنو، کپڑا پہنو، ستر پوشی کرو، یہ مراد۔ اب ستر پوشی کتنی ہونی چاہیے؟ غالباً حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ نماز جب وہ آتے تھے نماز کے لیے تو اچھے لباس میں آیا کرتے تھے، خوب بن سنور کر کے آنے کی کوشش کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے ان اللہ جمیل یحب الجمال وانا اتجمل لربی، کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور میں اپنے رب کے لیے خوبصورتی اختیار کر رہا ہوں، زینت اختیار کر رہا ہوں۔ تو کوشش ہر شخص کی یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھنے آئے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنے کپڑوں کے اعتبار سے وہ پاک ہو، صاف ہو اور مکمل لباس میں ہو، اوپر سے نیچے تک کوئی عضو اس کا کھلا ہوا نہ ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہو، ایک کپڑے میں نماز ایسے نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے نماز کے دوران کندھوں کا ڈھکنا بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی بات آئے گی، اس کے لیے تو پورا جسم ہی پردہ ہے، انشاءاللہ اس کی بات آئے گی، لیکن مرد کے لیے کیا ہے؟ جسم کے ساتھ یہ جو بازو ہے، کندھا ہے، اس کا ڈھکنا بھی ضروری۔ ایک اور دوسری چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہو، تو کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے، باقی جسم کے اور دیگر اعضاء ہیں اگر وہ کھلے ہوئے ہوں، ایک تو سطر ہے، ظاہر سی بات ہے حدیث میں جو بات ہو رہی ہے وہ سطر کی ہو رہی ہے، تو سطر تو ڈھکنا ہی ہے، سطر کے بعد کندھا کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ سطر ڈھکنا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو سب سے پہلی فرصت میں آپ کو کندھوں کو ڈھانکنا ہے، یہ حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں۔ اب انسان اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ نکال سکتے ہیں ہم کہ انسان یہ جو ٹوپی کا معاملہ ہے اس کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے ہمارے پاس۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے نا، ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ ٹوپی پہننا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، بہتر ہے انسان کے لیے، لیکن ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔
کیونکہ اگر ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سطر کے بعد کندھے کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف کندھا ڈھانکنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ ساتھ میں آپ سر کو بھی ڈھانکنے کا حکم دیتے تھے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی انسان۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر نماز سر کھلا رہنے سے نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کندھے کا تذکرہ نہیں کرتے، سر کا بھی تذکرہ کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بغیر ٹوپی کے، بغیر سر ڈھکے بھی انسان نماز پڑھے تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان ٹوپی کا اہتمام کرے، اپنے سر کو ڈھک کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی کپڑا ہو اور وہ کشادہ ہو تو التحاف کرو۔ التحاف کا مطلب ایک ہی کپڑا ہے اور کپڑا ایسا ہے کہ کشادہ ہے، بڑا ہے، تو التحاف کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جسم پر لپیٹ کر کندھے ڈھکو اور تنگ ہو تو صرف تہبند بناؤ۔ ایک ہی کپڑا ہے اور کشادہ ہے تو اس کو اس طرح سے لپٹا جائے کہ اس سے دونوں کندھے بھی انسان کے ڈھک جائے۔ اور اگر ایک ہی کپڑا ہو یا کپڑا تنگ ہو، جو کپڑا ہے ایک ہی ہے اور تنگ ہے، زیادہ کشادہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں صرف تہبند بنا لینا ہی کافی ہے، یعنی نچلا حصہ جو سطر کا حصہ ہے وہ ڈھانکنا واجب اور ضروری ہے، کندھے پہ رکھنا ضروری نہیں ہے اگر اتنا کپڑا نہ ہو تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جرہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میری ران اس وقت ننگی تھی۔ یہ جو جانگ ہے، ران جسے کہا جاتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ، کہتے ہیں کہ میری ران جو ہے ننگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ران کو ڈھکو، پردہ کرو کہ بے شک ران بھی شرمگاہ میں سے ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کے ناف کا جو حصہ ہے، ناف کے نیچے سے لے کر کے انسان کا گھٹنا تک، گھٹنے کا اوپر کا حصہ، وہ پورے کا پورا سطر میں شامل ہے۔ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے وہ سطر میں شامل ہے۔ اتنا حصہ انسان کو ڈھانکنا چاہیے، ڈھانک کے رکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ ایک کپڑے میں انسان کی نماز ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس وسعت نہ ہو، اگر انسان کے پاس کشادگی نہیں ہے، تنگی ہے، زیادہ لباس نہیں ہے، آدمی محتاج ہے، مفلس ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ شروع کے ادوار میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور صحابہ کرام میں مفلسی تھی، محتاجی تھی، کپڑے صحیح سے میسر نہیں تھے، تو ان وقتوں میں ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی تھی۔ بلکہ روایت جو ابھی پڑھی گئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کپڑا صرف اتنا ہو جس سے انسان اپنی سطر پوشی کر سکے تو اتنے ہی کپڑے میں نماز انسان کی ہو جائے گی، مزید کپڑے کی ضرورت نہیں ہے اگر کپڑا نہیں ہے تو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ عام طور پہ جو سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک مسئلہ ہے، ہاف شرٹ یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اب دیکھیے، بازو والی حدیث پڑھی گئی ہے، کندھے کو ڈھکنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹی شرٹ ہاف ہوتا ہے، بازو اس میں نظر آتا ہے، تو ایسی ٹی شرٹ میں یا ہاف شرٹ میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ نماز ہو سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ افضل، آپ ہاف شرٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پڑھی جا سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس میں کندھے کا ذکر ہے، صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کا تذکرہ کیا، اور کندھا یہ کندھا نہیں ہے، یہ کندھا نہیں ہے، کندھا یہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، یہ کندھا ہے، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کپڑا اتنا ہے تو۔ اگر کپڑا اتنا نہیں ہے تو صرف سطر آگے پیچھے ڈھانکنا ضروری ہے، لیکن ٹی شرٹ اور ہاف شرٹ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جو کندھا ہے وہ پوری طریقے سے ڈھک جاتا ہے، بلکہ بازو کا اکثر حصہ بھی آپ کا ڈھک جاتا ہے کہ نہیں؟ بازو کا اکثر حصہ بھی آپ کا ڈھک جاتا ہے، تو ہاف شرٹ میں یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے
کیونکہ ممانعت کندھے کھلے رکھنے کی ہے، بازو کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک اور مسئلہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بسا اوقات یہ فل آستین کا کپڑا ہے، ٹی شرٹ فل آستین کا ہے، کپڑا ہے کوئی بھی، اب اس کو نماز کی حالت میں انسان فولڈ کر رہا ہے یا چڑھایا ہوا ہے اوپر تک، حالانکہ ہاف شرٹ یا ہاف ٹی شرٹ میں معاملہ کیا ہے؟ آپ کا لباس اتنا ہی ہے، اس سے بڑا نہیں ہے کہ آپ نے فولڈ کیا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ فل آستین پہنے ہوئے ہیں، پورا آستین ہے، کمپلیٹ ہے، لیکن آپ اس کو فولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نماز اس کی وجہ سے متاثر ہوگی؟ نماز ایسی حالت میں یا ایسی کیفیت میں پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے اس کا؟ نماز کے دوران یا درمیان اگر آستین فولڈ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ فولڈ نہیں کرنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ اگر پہلے فولڈ کر کے نماز میں شامل ہوئے تو جائز ہے، یعنی پہلے فولڈ کیے تھے اور پھر نماز میں شامل ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، اور نماز کی حالت میں اگر فولڈ کر رہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض روایتیں آئی ہے، فولڈ کرنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا فولڈ کرنے سے، لیکن اہل علم کا کہنا یہی ہے، اکثریت کی رائے یہی ہے کہ فولڈ کرنے والی جو روایت ہے اس کا تعلق نماز سے ہے، نماز کے اندر آپ نے نماز شروع کر دی ہے اور نماز کی حالت میں آپ فولڈ کر رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، اتار رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا جو ٹخنا ہے، نیچے کا حصہ پینٹ ہے، شلوار ہے، وہ لوگ ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، تو ٹخنے سے نیچے پہننا حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اس پہ وعید بھی سنائی گئی ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین ایسے شخص کی جانب نہیں دیکھے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، تو یہ روایتیں وعید ہے اس کے اندر۔ تو اگر نماز کی حالت میں انسان فولڈ کر رہا ہے، اہل علم نے کہا کہ فولڈ کرنے کی جو ممانعت ہے وہ نماز کی حالت میں کہ آستین چڑھا رہا ہے انسان، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز میں خلل ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے انسان کا، تو اس لیے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی روایتیں عام طور پہ آئی ہوئی ہیں، ان تمام کا تعلق نماز کے اندر سے ہے کہ نماز کی حالت میں آپ فولڈ نہیں کر سکتے ہیں، کپڑے کو سمیٹ نہیں سکتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے ہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کے اندر بھی فولڈ کرتا ہے تو کیا اس سے نماز باطل ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی؟ نماز انسان کی نہیں ہوگی؟ ایسی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ نماز کے اندر بھی انسان اگر فولڈ کر رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ منع جو کیا گیا ہے فولڈ کرنے سے، وہ نہیں جو ہے وہ نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، حرام نہیں ہے، وہ یعنی مکروہ ہے، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو نماز پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پینٹ فولڈ کرنے کا بھی معاملہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان ٹخنے سے اوپر ہمیشہ پہنا کرے، لباس تھوڑا چھوٹا رکھے، لیکن اگر نماز سے پہلے وہ اوپر کر لیا ہے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران بھی کوئی اوپر کر لیا، دیکھا کہ بھائی میری جو پینٹ ہے یا شلوار ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہے، وہ اوپر کر لیتا ہے، تو اس سے بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ نماز کے باہر وہ جو ٹخنے سے نیچے لٹکا رہا ہے اس کا گناہ انسان کو ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ بعض لوگ لباس کے حوالے سے ایک بات اور کہتے ہیں۔ سوال ہمارے پاس چونکہ امامت کی ذمہ داری ہے تو سوالات آتے ہیں طرح طرح کے، اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انسان صرف دو لباس میں، ایک مرد شرٹ پہنا ہوا ہے یا ٹی شرٹ پہنا ہے یا کرتا پہنا ہوا ہے، نیچے صرف لنگی پہنا ہوا ہے، تو کیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ یہ بھی سوال بسا اوقات آتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویئر کا پہننا کیسا ہے، کیا اس کے پہننے سے نہ پہننے سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے ان سے یہ سوال آیا تھا میرے پاس، اس لیے میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے، اس کو کتاب کے اندر ہے نہیں وہ چیز، میں نے نوٹ کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے، یہ سوال آیا تھا۔ ان کو کسی نے کہا کہ لباس کے اندر یعنی لنگی وغیرہ پہنے ہیں تو اس کے اندر انڈر ویئر پہننا ضروری ہے، نماز ورنہ
باطل ہو جائے گی یا نماز میں خرابی پیدا ہوگی۔ حالانکہ ہم نے ابھی اتنی روایتیں دیکھی ہے، اس دور میں صحابہ کرام کا دور، اللہ اکبر، کیسا مفلسی والا دور تھا، ایک کپڑا میسر نہیں ہے صحیح سے، اور یہاں آدمی ایکسٹرا کپڑے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کا سطر ڈھک رہا ہے، چھپ رہا ہے، یہ کافی ہے، اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے یہ جاہلانہ باتیں، کم علمی اور کم عقلی کی بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے ایک کپڑے میں نماز کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تھیں۔ نماز فجر جب ادا کرتی تو اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں، ایک چادر میں لپٹی ہوتی تھی بس، اور مزید کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس روایت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے بھی ایک لباس کافی ہے، اگر جسم سے سر سے لے کر کے پیر تک پوری طریقے سے پردہ ہو رہا ہے تو ایک لباس بھی عورت کے لیے کافی ہے، مرد کے لیے کافی ہے۔ اس روایت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، عورتیں مسجد میں آ سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اگر کہیں انتظام ہے عورتوں کے لیے، الگ سے سپریٹ انتظام ہے، تو یہاں یا ایسی مسجدوں میں آنے میں عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اور بات کہ حدیثیں بتلاتی ہے ان کی جو نمازیں ہیں وہ افضل ان کے گھروں میں، یقیناً روایتیں اس طرح کی ہیں کہ عورت کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر عورت مسجد آنا چاہتی ہے، گھر کے لوگ محرم جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں، تو پھر ایسی عورتوں کا مسجد میں آنا کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی قباحت اس کے اندر نہیں ہے۔ جی حج اور عمرہ میں حج اور عمرہ میں جو طواف وغیرہ ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کھلا ہوا رہے گا۔ حج اور عمرہ میں طواف وغیرہ کا جو مسئلہ ہے تو اس میں کندھے کھلے رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حکم ویسے ہی ہے۔ لیکن جب نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں کندھے کو ڈھکنا ہوگا، احرام ایسے باندھنا ہوگا یا ایسے لگانا ہوگا کہ دونوں کندھے ڈھک جائے، اس کی سطر پوشی ہو جائے، کندھے کی سطر پوشی ہو جائے، کندھا ڈھک جائے، نماز سے اس کا تعلق ہے۔ باقی طواف وغیرہ ہے یا اور بھی ارکان ہیں دوسرے، تو اس میں اگر کندھا کھلا ہوا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے تو عورت کا لباس کتنا ہونا چاہیے؟ نماز کے لیے عورت کا لباس کتنا ہونا چاہیے، ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت طرح کی باتیں ہیں لوگوں کے اندر۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے، دوپٹے کے بغیر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، سر سے لے کے پیر تک پردہ ہے۔ اگر وہ پنڈلی، بازو یا سر وغیرہ کھول کر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ بعض روایتوں میں 3 کپڑے کا تذکرہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عورت 3 کپڑوں میں نماز پڑھے گی، ایک شلوار، ایک قمیص اور ایک اس کے اوڑھنی، اس کا دوپٹہ، یہ 3 کپڑے عورتوں کے لیے۔ بعض روایتوں میں 2 کپڑے کا تذکرہ ہے، ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا کپڑا، 2 لباس۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو روایتیں آئیں جس میں 2 کپڑوں کا تذکرہ ہے یا 3 کپڑوں کا تذکرہ ہے یا اس سے زائد کپڑوں کا تذکرہ، اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کو استحباب پہ محمول کیا جائے گا، افضلیت پہ محمول کیا جائے گا۔ یعنی عورت جتنا زیادہ کپڑا پہن کے نماز پڑھے اتنا بہتر ہے، لیکن جہاں تک نماز
ہو جانے کی بات ہے، وہ محض ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ سر سے پیر تک وہ حصہ عورت کا پورا چھپا ہوا ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ روایت اس سے پہلے گزری تھی کہ ایک لباس میں بھی، ایک کپڑے میں بھی نماز عورت کی بھی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک پورا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہاتھ جو دونوں ہتھیلیاں ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ ظاہر ہو سکتی ہیں نماز کی حالت میں۔ چہرہ اس میں شامل نہیں ہے، چہرہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پیر کا جو اوپری حصہ ہے، پیٹھ، پشت جو ہے پیر کا، وہ اگر ظاہر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چہرہ، ہتھیلیاں دونوں اور پیر کا اوپری حصہ اگر وہ ظاہر ہے نماز میں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سر سے لے کے پیر تک کا پورا حصہ، پورا جسم عورت کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سنگل کپڑا، سنگل لباس بھی اس طرح کا پورا کام کر جاتا ہے، ستر پوشی کر لیتا ہے، تو اس ایک کپڑے میں بھی عورت کی نماز ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ، ایک دوسری بات ہے، جوتوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جوتا جو ہم پہنتے یا چپل، جوتا چپل جو بھی ہے، اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جوتوں میں، چپلوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو کل سے شروع کیجئے، وہاں رکھنے کے بجائے پہن کے آ جائیے۔ ہاں ایسا نہیں جی۔ تو جوتے چپل میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آج کل کیا ہے کہ ہمارے پاس جو مسجدیں بنتی ہیں یا ہمارے جو گھر ہوتے ہیں، فرش جو ہوتا ہے وہ پورا پکا ہوتا ہے، ٹائلز لگا ہوا ہے یا ماربل لگا ہوا ہے یا پکا ہے، پوری طریقے سے صاف شفاف رہتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جوتا چپل پہن کر کے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، یا پرانے زمانے میں جو مسجدیں بنائی جاتی تھی اس میں اس طرح کا فرش نہیں ہوتا تھا، قالین بچھی ہوئی ہے، عمدہ قسم کی فرش ہے، ٹائل ہے، ماربل ہے، سب لگا ہوا ہے۔ اس دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، پتھر پہ لوگ، کنکر پہ، مٹی پہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اسی پہ سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے سر پہ، پیشانی پہ کیچڑ کے نشانات ہوتے تھے۔ وہ کیوں؟ بارش ہونے کی وجہ سے چھت ٹپک رہی ہوگی یا آزو بازو سے کہیں پانی آ رہا ہوگا، تو مٹی تھی اس لیے کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت کی بات الگ تھی اور ابھی کی بات الگ ہے، ابھی کا مسئلہ الگ ہے۔ تو بہرحال جواز کی حد تک جہاں تک بات ہے، جوتے چپل میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں گندگی لگی ہوئی نہ ہو، کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں کھیت کھلیان میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ اگر کوئی جوتا چپل پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور نیچے گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ممانعات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر نجاست لگی ہو تو پھر اس وقت بھی وہ نکال لے گا اور بغیر جوتے چپل کے نماز ادا کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جماعت کروا رہے تھے کہ آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا اور بائیں جانب رکھ دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہے، لہٰذا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ ابتداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے چپل میں موجود تھے، جوتا پہنے ہوئے تھے، صحابہ بھی پہنے ہوئے تھے اور نماز جاری تھی، نماز پڑھا رہے تھے آپ، لیکن درمیانے نماز میں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوتے چپل میں نماز ہو جائے گی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو نکال دیا، صحابہ نے بھی وہ دیکھ کر کے نکال دیا، حالانکہ صحابہ کے پاس وہ عذر نہیں رہا ہوگا، پیارے نبی کو دیکھا تو انہوں نے نکال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اصل میں میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے جوتوں کو اتار دیا، کیونکہ نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔
تو پتہ چلا کہ اگر نجاست لگی ہو تو جوتے چپل میں نماز نہیں ہوگی، اتار دینا چاہیے، ورنہ کھیت کھلیان وغیرہ میں ایسی جگہوں پہ جہاں آپ چپل اور جوتے پہن کر کے نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہاں اگر نجاست لگی نہ ہو جوتے چپل میں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ بھائی نے کہا کہ اس روایت سے عقیدے کا ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، غیب کا علم نہیں تھا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد نماز کے لیے لباس کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہوا۔ ہم نے اس چیپٹر میں کیا سمجھا ہے اور کیا سیکھا ہے، اگر کوئی بتا سکے تو بتائیے۔ نمازی کا لباس کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ کم سے کم، اگر اس کے پاس تنگی ہے، محتاجی ہے، تو کم سے کم لباس کتنا چاہیے؟ سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، جی اتنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر مزید گنجائش ہے، اس سے بڑا کپڑا اس کے پاس موجود ہے، نمازی کے پاس بہت بڑا نہیں لیکن اس سے بڑا ہے، تو کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہاں، سطر کے بعد کندھے کو، دونوں کندھے کو ڈھانکنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اس سے زیادہ لباس ہے تو جتنا لباس ہے اتنا پہننے کا اہتمام کرے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے خذوا زینتکم، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، جتنا اچھا آپ بن سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اتنا اچھا پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ضمن میں جو بات آئی، ہاف شرٹ میں، ٹی شرٹ وغیرہ میں نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، یقیناً پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ممانعت کندھوں کی ہے، بازوؤں کی نہیں۔ جوتے چپل میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے اگر وہ ایسی جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ اس کے بعد جو چیپٹر ہے کتاب میں وہ ہے اذان اور اقامت، اذان اور اقامت کا چیپٹر۔ اذان کی ابتدا نماز کے لیے دیکھیے، فرض نماز جو ہے، اذان ضروری ہے، بغیر اذان کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر آبادی میں اذان ہونی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ جب سفر پہ جاتے یا جنگوں میں جاتے تو ہم اگر دیکھتے، انتظار کرتے صبح تک، دیکھتے کہ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہاں پہ مسلمان لوگ بستے ہیں، ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، یہ روایتوں میں آتا۔ ہاں، اگر جہاں اذان کی آواز جہاں سے نہیں آتی تھی، جن بستیوں سے، تو پھر ہم سمجھتے کہ یہ لوگ جو ہے یہ جنگ کے قابل ہیں، ان سے لڑائی کرنی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے لیے اذان ضروری ہے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ اذان کی ابتدا نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، وہاں آپ کو تحفے کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں دی گئیں اللہ کی جانب سے، اور بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے ہر نماز کا وقت بتا دیے، اول اور آخر وقت بتا دیے۔ لیکن اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ اذان کب سے شروعات ہوئی؟ جی، بلال رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ حضرت بلال کے خواب کا تو علم مجھے نہیں ہے، وہ میں نے نہیں پڑھا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل میں پہلے ایک مشورہ ہوا کہ بھائی نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، تو جمع کیسے کرنا ہے؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ سارے لوگ بیک وقت جمع ہو جائیں۔ تو طرح طرح کی باتیں آئیں، بعض نے کہا کہ گھنٹی بجا دی جائے، گھنٹی کی آواز سن کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا
کہ آگ جلائی جائے، آگ روشن کی جائے، بھڑکائی جائے، اس کے شعلے جیسے بلند ہوں گے، شعلوں کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد کو آ جائیں۔ تو اس طرح کے مشورے آئے صحابہ کرام کے۔ اس میں سے ایک چیز ایک صحابی کا خواب تھا۔ وہ کیا ہے؟ ابھی اس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ ایک صحابی عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس تیار کرنے کا حکم دیا۔ ناقوس جس سے آواز نکلتی ہے، بجنے کی آواز گھنٹی کے مثل ہوتی ہے، تو ناقوس تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جا سکے۔ میں سویا ہوا تھا، عبداللہ ابن زید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو جو ناقوس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تو ناقوس بیچے گا؟ یہ ناقوس جو لیے پھر رہے ہو، کیا تم اس ناقوس کو بیچے گو مجھ سے؟ اس نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ ناقوس خرید کر کے کیا کرو گے؟ تو عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تو اس شخص نے جو ناقوس بیچ رہا تھا، اس نے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تجھے ایسی بات نہ سکھاؤں جو اس سے بہتر ہو، ناقوس خریدنے سے بہتر ہے ایک بات جو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، وہ بات بہتر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یوں کہو، جب بھی نماز کے لیے جمع کرنا ہو تو یہ الفاظ کہو، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یعنی نماز کے اذان کے جو موجودہ کلمات ہیں، وہ تمام کلمات اس ناقوس بیچنے والے نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو سکھا دیا۔ نماز بھی سکھائی، اذان بھی سکھائی، اور پھر تکبیر بھی سکھائی۔ تکبیر اس کے بعد کہتے ہیں، یہ پورا اذان سکھانے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب تکبیر کہنی ہو تو یوں کہو، الفاظ سکھائے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب تکبیر کہنا ہو تو یہ الفاظ کہو۔ اذان بھی سکھایا اور تکبیر کے الفاظ بھی، اقامت کے الفاظ بھی سکھائے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کو بتلاؤ جو تم نے دیکھا ہے، جو کچھ تمہیں سکھایا گیا خواب میں وہ تم بلال کو بتاؤ، اور بلال کیا کہے گا؟ ان کلمات کو دہرائے گا کیونکہ وہ بلند آواز والا ہے۔ جب بلال نے اذان دی تو عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے آئے۔ ماشاءاللہ، آپ نے کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا، تو جب حضرت بلال نے ان کلمات کے ساتھ اذان دی تو عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی خواب میں اسی کی مانند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی۔ یہ حدیث ابو داود کے اندر، ابن حبان کے اندر، ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، جو سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، صحیح روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ ایک خواب میں عبداللہ ابن زید اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دکھایا گیا تھا ایک شخص کے ذریعے سے، اور وہ کلمات اذان کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھانے کا حکم دیا، اور جو تکبیر بتائی گئی تھی اسی کو تکبیر کے طور پہ مشروع کیا گیا، جاری رکھا گیا۔ اب اذان اور تکبیر یہ ہم نے سمجھا۔ بعض جگہوں پہ تکبیر ڈبل ڈبل کہی جاتی ہے، جیسے نماز کے لیے الفاظ ڈبل ڈبل کہے جاتے ہیں، اذان کے لیے اذان کے الفاظ ڈبل ڈبل کہے جاتے ہیں، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے تکبیر کے لیے، اقامت کے لیے بھی ہر لفظ کو دو دو بار بولا جاتا ہے۔ اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کا ثبوت موجود ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی
نہیں ہے کوئی ثبوت؟ ماشاء اللہ۔ اصل میں اذان کا ایک اور طریقہ ہے، تھوڑا سا، زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اس طرح سے اذان دی جائے تو پھر تکبیر بھی ڈبل ڈبل کہی جائے گی اذان کی طرح۔ جیسے وہ اذان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر جب مؤذن کہہ دیتا ہے اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دو بار کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، اس طریقے سے نماز اذان ہے۔ اللہ اکبر شروع میں بولنے کے بعد 2 بار جب بول چکے تو اس کے بعد جب شہادتین کا اقرار کرنے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ جب مؤذن بولے گا، یہ بولنے سے پہلے دھیرے آواز میں، دھیمی آواز میں 2 مرتبہ انہی الفاظ کو پہلے بیان کرے گا۔ اذان دے رہا ہے ایک انسان، مؤذن اذان دے رہا ہے، اب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان اس کی شروع ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے جب بلند آواز سے وہ کہے گا تو بلند آواز میں کہنے سے پہلے ہی دھیرے سے انہی الفاظ کو، شہادتین کو کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب پھر اس کے بعد بلند آواز سے انہی چیز کو دہرائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے نارمل عام طور پہ اذان دیتے ہیں۔ تو یہ جو اذان کا طریقہ ہے، اس اذان کو ترجیع والی اذان کہا جاتا ہے، تارا جیم یا عین، ترجیع۔ اس کو، یہ جو اذان کا طریقہ ہے جس میں شہادتین کو بلند آواز سے ادا کرنے سے پہلے اسے 2 مرتبہ دھیمی آواز میں کہا جاتا ہے، تو اس طریقے کو، اذان کے اس طریقے کو ترجیع کہا جاتا ہے۔ روایت بتلاتی ہے کہ جب اس طرح سے دوہری اذان ہوگی، ترجیع والی اذان ہوگی، تو اقامت اس وقت دوہری کہی جائے گی جو عام طور پہ ہمارے احناف کے نزدیک اقامت کہی جاتی ہے۔ وہ اقامت کب ثابت ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ ڈبل ڈبل، جب اذان بھی ڈبل ہو، ترجیع والی اذان ہو، جس کو جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کنفیوژن ہے؟ جب اذان ترجیع والی ہوگی، دوہری ہوگی، یعنی شہادتین کو بلند آواز سے کہنے سے پہلے دھیمی آواز میں 2 بار کہیں گے، تو اس وقت جو تکبیر نماز کے لیے کہی جائے گی، اس کے بعد اس نماز کی تکبیر کو ڈبل ڈبل کہیں گے، دوہری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تکبیر بھی ڈبل ہوئی، تکبیر کے الفاظ بھی دہرائے گئے بار بار۔ تو یہ کب؟ جب اذان بھی ترجیع والی ہوگی، دہرا کر دی جائے گی۔ لیکن اس کو کیا کیا گیا ہے، اس روایت کو، اس میں سے ایک چیز لے لی گئی ہے عام طور پہ احناف بھائیوں کے پاس، تکبیر والی بات لے لی گئی، لیکن ترجیع والی جو اذان ہے اس کا کہیں آج کل کوئی ثبوت نہیں نظر آتا ہے، کوئی مثال نہیں نظر آتی ہے، بہت کم۔ ہم اپنے طالب علمی کے دور میں جب مدرسے میں تھے تب کبھی کبھار ہمارے ساتھی لوگ جو اذان دیتے تھے تو ترجیع والی اذان دیتے تھے، تو اس وقت تکبیر بھی دوہری ہوا کرتی تھی، لیکن عام طور پہ عام جگہوں پہ یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، لہٰذا اس طرح بھی اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اذان دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جب اس طریقے سے اذان دے گا تو پھر دوہری تکبیر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، اذان میں، اذان فجر جو ہے اس میں ایک اضافہ کیا جاتا ہے۔ کیا اضافہ کیا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یا نیند نماز سے بہتر ہے؟ نیند نماز سے بہتر نہیں، ہاں، نماز جو ہے یہ نیند سے بہتر ہے۔
تو یہ چونکہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ کس نے بتائے؟ کیا بعد میں لوگوں نے اذان کے اندر شامل کر لیا ہے، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کی تعلیم دی۔ یہ بھی مؤذن رسول تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں صحابہ جو تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور مختلف وقتوں میں یہ لوگ اذان دیا کرتے تھے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کی تعلیم دی، اذان سکھائی، اور فرمایا کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات اضافہ کرو، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اضافہ کیا ہوا ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، خاص طور پہ کورونا کا جب پیریڈ چل رہا تھا، کورونا کال میں بعض اہل حدیث مساجد میں، اور مسجدوں میں تو نہیں، اہل حدیث مساجد میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ ایک دوسرا کلمہ مؤذن بیان کرتا تھا۔ ہماری مسجد میں بھی ہم نے کہا تھا مؤذن صاحب کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ ادا کرتے تھے وہ الفاظ۔ وہ کیا تھا؟ صلو فی بیوتکم، یصلو فی الرحال، یعنی اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو، اپنے مقام پر ہی نماز ادا کر لو۔ اذان ہو رہی ہے لیکن مسجد میں نہیں، آپ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ تو یہ جو اضافہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اذان میں، اذان کے کلمات میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو نکال کر کے اس جگہ پہ صلو فی رحالکم یا صلو فی بیوتکم، اس طرح کے الفاظ کہنا کیا جائز ہے؟ اور یہ کب کہا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ جائز ہے، جہاں تک جواز کی بات ہے جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یصلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، یہ لوگوں سے بتا دو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ۔ اور انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے، جمعہ کی نماز اگرچہ فرض ہے، مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد کو جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دن ایسا رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور میں، آپ کی حیات میں، کہ جمعہ کا دن تھا اور بارش شدید قسم کی ہو رہی تھی، راستے میں دشواری ہو سکتی تھی کیچڑ اور پانی کی وجہ سے، تو آپ نے کیا کہا؟ مؤذن کو حکم دیا کہ وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ صلو فی بیوتکم یا صلو فی الرحال، کہ اپنی اپنی جگہوں پہ نماز ادا کر لو، ان الفاظ کا اضافہ کرے۔ تو یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مشکل گھڑی آئے کہ جس میں لوگ مسجد میں نہ آ سکتے ہو، اور کورونا سے بڑا مشکل گھڑی کون سا ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ ہم ممبئی والے، دھاراوی میں رہنے والے، وہ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ کورونا کا جو ابتدائی وقت تھا خاص طور پہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم لوگ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے جو یہاں پہ موجود تھے۔ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، گلی گلی میں، مین روڈ تو مین روڈ، سڑک تو سڑک ہے، گلیوں کے اندر بھی بندشیں لگا دی گئی تھیں۔ یہاں پہ آپ اپنی گلی سے باہر نہیں جا سکتے تھے، نوبت یہاں تک آئی، اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کر سکتے۔ تو ایسی مشکل گھڑی جس میں انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اپنی گلی تک نہیں آ سکتا ہے، وہ مسجد تک کیسے آئے گا؟ اور اوپر سے تو آرڈر بھی تھا اس کے لیے کہ آپ مسجدوں میں نماز ادا نہیں کر سکتے اپنے اپنے گھروں۔ تو ایسے وقت میں اس طرح کی سچویشن کبھی آ جائے، شدید قسم کی بارش اگر ہو جائے، تو ایسے وقتوں میں شریعت نے یہ کہا کہ آپ اذان کے دوران صلو فی بیوتکم یا صلو فی الرحال کا اضافہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ عذر سے بچ جائیں، پریشانی سے بچ جائیں، اور اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ عذر کے وقت میں نماز اپنے گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو بیان کرنا اور جس کو جاننا ضروری تھا۔ آج کا وقت ہمارا
ختم ہوا ہے، اور اذان سے متعلق کچھ مسائل ہم نے دیکھ لیے۔ اب کچھ الگ مسائل ہے جو اذان سے ریلیٹڈ ہے، اذان سے متعلق ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قبلے کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہے جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے سترہ جو نماز کے آگے، نمازی کے آگے رکھا جاتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد تکبیر سے لے کے سلام تک پوری نماز اللہ کے نبی نے کیسے پڑھی ہے، ایک ایک رکن کو اور ایک ایک چیز کو جو نماز سے ریلیٹڈ ہے، وہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔